نماز سے پہلے نماز کی تیاری کیا کریں. ہمارے ہاں نماز کی تیاری نہیں ہوتی، بس جلدی سے اٹھے اور وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے، پھر وہی خیالات. اگر نماز سے پہلے نماز کی تیاری نہیں ہوگی تو جو کام کر کے چھوڑ کے آئے ہیں وہی نماز کے اندر بھی کر رہے ہوں گے. اذان اور اقامت کے درمیان اگر آپ 4 کام کر لیں تو یقین کیجئے اس کے بعد فرض نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. نماز سے پہلے نماز میں داخل ہو جائے، یقین کیجئے نماز کا مزہ ہی الگ ہوگا. اب اگلی بات سنیے گا. ان 4 آیتوں اور 3 حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے خشوع خضوع کی اہمیت اور فضیلت جب آپ کے سامنے آ گئی اور اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو میں اور آپ نماز میں خشوع کیسے اختیار کریں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نماز میں خشوع اختیار کر سکتے ہیں، وہ 1 2 3 4 نوٹ کیجئے گا. نمبر 1، نماز سے پہلے نماز کی تیاری کیا کریں. ہمارے ہاں نماز کی تیاری نہیں ہوتی، بس جلدی سے اٹھے اور وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے، پھر وہی خیالات. اس لیے کہ انسان کا جسم جو دماغ ہے وہ یہ بھی ایک مشنری کی طرح ہی ہے. اس میں طرح طرح کے خیالات اٹھتے رہتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں. آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی گھنٹوں وہ خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں. اگر نماز سے پہلے نماز کی تیاری نہیں ہوگی تو جو کام کر کے چھوڑ کے آئے ہیں وہی نماز کے اندر بھی کر رہے ہوں گے. اس لیے نماز سے پہلے نماز کی تیاری کیسے؟ اذان کا جواب دیں. اذان تو ہمارے ہاں بس ایویں جیسے موبائل کا الارم ہوتا ہے نا، بند کر دیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں. ہمارے ہاں اذان ایسی ہو گئی، اذان توجہ سے سننا یہ ہمارے ہاں وتیرہ ہی نہیں رہا. ہم نے اس کو اذان کو بالکل معمولی سمجھا، کیونکہ طرح طرح کی اذانیں آ رہی ہوتی، لوگوں نے اس کی اہمیت لوگوں کی کم ہو گئی ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ. جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے دہراؤ جیسے وہ کہہ رہا ہے. جب اذان ختم ہو جائے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو. اور کہا درود پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھ لیتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ مکمل دعا جو پڑھ لیتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا حقت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اتنی بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اذان کا جواب دیں، پھر اچھے سے وضو کریں، محبت سے، اپنائیت سے، شوق سے. جب وضو کر لیا، وضو کے بعد دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الفاظ کو پوری توجہ سے ادا کیا جا رہا ہے. پھر جو ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے آئیں، اور جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھیے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا سمپل اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوئے، اور پھر جو ہے وہ آ کے اذان اور اقامت کے درمیان اگر آپ 4 کام کر لیں تو یقین کیجئے اس کے بعد فرض نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان 4 کام. نمبر 1، کم از کم 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں. اگر سنتیں 4 پڑھنی ہے تو 4 پڑھیں. اگر عشاء سے پہلے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ 2 رکعت کم از کم پڑھ کے تو آپ کم از کم 2 رکعتیں نفل ضرور پڑھیں. نمبر 2، تھوڑی سی دعا بھی کر لیں، 2 4 منٹ کے لیے دعا کریں. نبی اسلام نے فرمایا بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. دعا کیجئے. تیسرا کام، کچھ اذکار کر لیجئے بیٹھ کے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ چاہے آپ 1 پیج پڑھ لیں قرآن کی تلاوت، زبانی آتا ہے زبانی پڑھ لیں. یہ 4 کام کر کے نماز سے پہلے نماز میں داخل ہو جائے، یقین کیجئے نماز کا مزہ ہی الگ ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، بس اسی طرح حساب کتاب کرتے اٹھے، جلدی سے وضو کیا، آگے فرضوں میں کھڑے سارے خیالات وہ، اور پتہ بھی نہیں چلتا امام صاحب نے اسلام بھی پھیر دیے. ہاں، اس طرح کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح کی نماز کے لیے سے کیسے ہم اپنے رب کو یاد کریں گے؟ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے نماز سے پہلے نماز کی تیاری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آ رہے ہوتے نا تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہوتا، اور خوف طاری ہوتا. پوچھنے والا پوچھا جناب کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں وہ امانت ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو امانت اللہ نے زمین و آسمان پر پیش کی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا، میں وہ امانت ادا کرنے جا رہا ہوں. ڈر ہے، خوف ہے، پتہ نہیں امانت صحیح طریقے سے ادا ہو جائے کہ نہیں. تو یہ کیفیت ہو نماز سے پہلے.